لال چادر پہننے کا کیا مطلب ہے، گرین چادر پہننے کا کیا مطلب ہے؟ لال چادر پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے پرابلم سالو کریں گے، انجسٹس، پاورٹی، ٹھیک ہے نا، اور کرائمز، یہ ساری چیزیں، اور لیک آف ہیلتھ وغیرہ وغیرہ۔ گرین کیپ پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں جتنی اچھی چیزیں، اچھی اپرچونیٹیز ہیں ان پہ کام کریں گے۔ جیسے آپ ہیلتھ پروموٹ کریں گے بہت زیادہ، آپ ایکسرسائز پروموٹ کریں گے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، یا آپ خوشیاں بانٹیں گے لوگوں میں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کون سی چادر پہنیں گے؟ تو بہت سے لوگوں نے ریڈ کیپ کہا۔ ہم ریڈ کیپ اس لیے پہنیں گے، دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہیں تو مسائل کو حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر ایک مثال دی تھی کہ دیکھیں، مسائل حل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں خود بخود وجود میں آ جائیں گی، لیکن اچھی چیزوں کے وجود آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کی النس کو ریموو کر دے، اس کا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں آپ ہیلدی ہو گئے۔ جیسے ڈاکٹر آپ کے سارے ٹیسٹ کرائے، شوگر بھی ٹھیک نکلے، بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک نکلے، کڈنی فنکشن بھی ٹھیک نکلے، اس کا مطلب نہیں آپ ہیلدی ہیں، اس کا صرف یہ مطلب ہے آپ بیمار نہیں ہیں۔ سمجھ رہے؟ لیکن اگر ڈاکٹر ہیلتھ پہ کام کرنے لگ جائے، آپ کی پازیٹیو ایکشنز بتائے ہیلدی ہونے کے، تو بیماری خود بخود غائب ہو جائے گی۔ اس لیے پازیٹیو ایکشنز بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ پازیٹیو سائڈ ہمیشہ نیگیٹو سائڈ پہ غالب آتی ہے، رائٹ؟ اور میں نے آپ کو گارڈننگ کی بھی مثال دی تھی کہ جب ایک بندہ گارڈننگ کرتا ہے، یعنی پرانے لوگ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے گارڈننگ کرتے تھے، اب تو ہم نہیں کرتے۔ تو گارڈننگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سیڈنگ اور ویڈنگ۔ سیڈنگ کیا ہے؟ بیج بونا۔ ویڈنگ کیا ہے؟ ان نیسیسری پلانٹس کو نکالنا تاکہ وہ بلا وجہ پانی نہ لیں اور بلا وجہ دوسرے پلانٹس کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈنگ بھی ضروری ہے اور سیڈنگ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ویڈنگ ہی کرتا رہے تو کبھی اس کا گارڈن بنے گا؟ وہ بنجر ہو جائے گا۔ وہ ویڈنگ کر کر کے وہ گارڈن خالی ہو جائے گا، بنجر ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ امپورٹنٹ سیڈنگ ہے۔ سیڈنگ کرتے ہوئے آپ نے ویڈنگ کرنی ہے تاکہ سیڈنگ جو پلانٹ کی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح زندگی میں پازیٹیو ایکشن زیادہ لینے چاہیے، پازیٹیو سوچ زیادہ رکھنی چاہیے۔ ہمارا دین حسن ظن کا کتنا زیادہ تلقین کرتا ہے، کیوں؟ آپ کی اپنی مینٹل پروٹیکشن کے لیے ہر چیز میں حسن ظن دو۔ یعنی آپ دیکھیں ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہم حسن ظن، بدگمانی پہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ کیا کہتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، ایسا نہ ہو تم کسی کا نقصان کر دو، یا بدگمانی نہ کرو کیونکہ سسپیشن از اے سن۔ سورہ حجرات کیا ہے؟ بدگمانی گناہ ہے۔ بدگمانی سے ریلیشنز کتنے خراب ہوتے ہیں۔ تو ہمارا دین بلا وجہ پازیٹیو سوچنے کا کہتا ہے کہ یار اگلے کے بارے میں پازیٹیو سوچو، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں یار اس کا موڈ خراب ہوگا، گھر سے کوئی لڑائی کر کے آئے ہوں گے، اس کو حسن ظن دے دیں، اس کو ایکسکیوز دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی پروٹیکٹ ہو جائے گی۔ اب پتہ نہیں اگلا کس ماحول سے آ رہا ہے، کس پرابلم سے آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات دیکھی ہیں اس نے۔ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ بڑے کڑوے ہوتے ہیں، ان کی زبان بڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو یار آپ نوٹ کرتے ہیں انہوں نے بڑی اموات دیکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بڑے کڑوے حالات دیکھے ہوئے ہیں، تو بیچارے شاید ان کڑوے حالات کی وجہ سے کڑوے ہو گئے۔ تو یہ حسن ظن ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیلنگ ان سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پرسنل لیں گے کہ یہ مجھے ہٹ کیوں کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ کڑواہٹ سے بات کیوں کر رہا ہے، وہ آپ خود بھی ٹینشن میں جائیں گے اور بلا وجہ آپ کی لڑائی بھی ہو جائے گی۔ تو آپ انہیں حسن ظن دیں، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے اور یہی گرین کیپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انٹرسٹنگلی دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو آتا سوالات کریں ایٹ دی اینڈ، موسٹ کویسچنز ور اباؤٹ ریڈ کیپ۔ ریڈ کیپ از اباؤٹ سروائیونگ، ہاؤ ٹو سروائیو، ہاؤ ٹو سالو اے پرابلم۔ اور آئی ڈونٹ بلیم یو اور مائی سیلف، ہم زیادہ تر سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک پرابلم سے نکلنا کیسے، بجائے کہ یہ کہ ہم نے گرو کیسے کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، زندگی میں دو اپروچز ہیں۔ ایک ہے ریپیئرنگ دا ورسٹ تھنگز ان لائف، زندگی کی ورسٹ تھنگز لے لیں اور ان کو ریپیئر کریں۔ اپنی ورسٹ تھنگز لے لیں، بدترین چیزیں لے لیں اور ان کو ریپیئر کرنے بیٹھ جائیں۔ ایک یہ اپروچ ہے۔ دوسری اپروچ ہے بلڈنگ دا بیسٹ تھنگز ان لائف۔ زیادہ بہتر میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سی ہے؟ بلڈنگ دا بیسٹ تھنگز ان لائف۔ جب آپ زندگی میں بیسٹ تھنگز کو گرو کریں گے تو ورسٹ تھنگز خود بخود کم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب نہیں ورسٹ تھنگز کو ٹھیک نہیں کرنا ہے ٹھیک، لیکن مقدار کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ کن چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے؟ پازیٹیو چیزوں پہ، بیسٹ چیزوں پہ فوکس زیادہ ہونا چاہیے۔
ایک میں نے آپ کو سروے کہا تھا کرنے کے لیے پازیٹیوٹی ٹو نیگیٹیوٹی ریشو، وہ کیا آپ نے، بڑا سمپل سا سروے تھا، 10 سوالات ہیں اس میں. وہ ریسرچ ایک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ. کہتے یہ ہیں، ریسرچ بیس بات ہے کہ اگر ایک انسان کے 3 پازیٹیو ایموشن ہے اور 1 نیگیٹیو ایموشن ہے تو وہ ہیلدی انسان ہے. 3:1. ٹھیک ہے. پازیٹیو ایموشن کیا کیا ہوتے ہیں؟ جوائے، ہیپینس، آپٹیمزم، ہوپ، سیرینٹی سکون کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انسپائر فیل کرنا، یہ پازیٹیو ایموشن ہے. اگر ایک انسان کے اوور آل 3 پازیٹیو ایموشن اور 1 نیگیٹیو ہے، نیگیٹیو کیا ہوتے ہیں؟ سیڈنس، اینگر. یعنی میں نے آپ کو اس کو بڑے آسان الفاظ میں سکھایا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں 3 چیزیں اچھی ہیں، 1 چیز خراب ہے، تو آپ کی زندگی نارمل ہے. اب نارمل زندگی یہ ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہیں، وہ اب نارمل زندگی ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جنت نہیں ہے یہ دنیا جہاں ساری چیزیں اچھی ہوں گی. جو بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس دنیا میں ہر چیز مجھے اچھی مل جائے تو وہ اب نارمل زندگی گزار رہا ہے اور وہ ڈپریشن میں جائے گا کیونکہ وہ ان ریئلسٹک زندگی گزار ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی، اگر آپ کی زندگی میں 3 اچھے لوگ ہیں 1 برا ہے تو آپ نارمل ہیں، کوئی بات نہیں. اس انسان کا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے ایک رول ہے آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو گرو کرا رہا ہے. اگر سارے ہی اچھے ہوتے آپ نے کبھی گرو نہیں کرنا تھا، آپ نے کبھی سٹریس مینجمنٹ نہیں سیکھنی تھی، آپ نے اینگر مینجمنٹ نہیں کبھی سیکھنی تھی، آپ نے اللہ کو رجوع ہی نہیں کرنا تھا کبھی. انسان اتنا ناشکرہ ہے، انسان اتنا ظالم ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو اللہ کو کبھی رجوع ہی نہ کرے. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی میں ایک ایسی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے اس کا بڑا رول ہے، لیکن وہ 3:1 نارمل ہے. اس سے زیادہ ہوگا تو اس کو مینیج کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہوگا وہ انہیلدی ہے، وہ آپ کو تنگ کرے گی چیز. ٹھیک ہے. یہ ایک ریسرچ بیسڈ بات ہے. 3:1 یاد رکھیں. 3 اچھے لوگ ہیں 1 خراب ہے تو کوئی بات نہیں، نارمل زندگی آپ گزاریں. یا 6 اچھے لوگ ہیں 2 خراب ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی نارمل زندگی ہے ایز لانگ ایز یہ ریشو مینٹین ہو رہی ہے. اور یہ تو ایک سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے ویسی ریشو نکالی ہوئی ہے. بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ نیگیٹو چیزوں کا بھی ایک رول ہے آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. پازیٹیو چیزوں کو آپ گرو کریں گے، نیگیٹو چیزیں مینیج ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، خود ہی جو ہے نا وہ مینیج ہو جائیں گی. تو دیکھیں لاسٹ کلاس میں زیادہ سوال یہ تھے کہ ہاؤ ٹو ریپیئر مائی پرابلم، بجائے کہ ہاؤ ٹو بلڈ دا بیسٹ دیٹ آئی ہیو. سمجھ رہے؟ یہ اس پہ سوال بہت کم ہوتا ہے، ہاؤ کین آئی بلڈ مائی بیسٹ کوالٹی، کیونکہ انسان گھبرا جاتا ہے مشکلات سے، تو اس کو زیادہ پوچھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں اس مشکل سے کیسے نکلوں. میں آپ کو کوئی سوالوں کی جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں کہ گرین کیپ کویسچنز کیا ہوں گے. گرین کیپ اب ایک ٹرمینالوجی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے کویسچنز کیا ہوں گے. فار ایگزامپل، ہاؤ کین آئی بگن ٹو سیک نالج. ایک سوال ہے کہ میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے، میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں. ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کرنا شروع کروں. اب دیکھیں، پہلا سوال پرابلم اورینٹیڈ ہے، دوسرا سوال گروتھ اورینٹیڈ ہے. مجھے آپ کو پتہ ہے جب ہم دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے، جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو یہ پرابلمز اتنے چھوٹے لگنے لگیں گے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا ویژن بلڈ کرے گا. قرآن ہمیں ایک لینس دے گا زندگی کو دیکھنے کا. وہ لینس سے ہمیں زندگی کے پرابلم، دنیا کے پرابلم چھوٹے لگنے لگیں گے، ہمارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھ کے. تو زیادہ بہتر سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کروں. یہ گرین کیپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور سوال میں نے مثال لکھی ہوئی ہے، ہاؤ کین آئی فوکس آن بلڈنگ ون اسٹرینتھ آف مائنڈ مور. میں کیسے اپنی ایک اسٹرینتھ کو مزید گرو کر سکتا ہوں. یہ اب گروتھ کا سوال ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی پوٹینشیل ہے، تو زیادہ زور اس پہ دیا جائے. جیسے کوئی بندہ کوئی سپورٹس کرتا ہے، سپورٹس میں وہ کسی خاص چیز میں اچھا ہے تو وہ اس پہ زیادہ فوکس کرے تاکہ اس کی وہ چیز زیادہ اچھی ہو جائے، تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ فیمس ہو جائے، تاکہ اس میں وہ زیادہ اس کی یونیک ویلیو پروپوزیشن بن جائے وہ والی چیز. ٹھیک ہے. بجائے کہ بہت زیادہ ویکنس پہ فوکس کرنے کے لیے. تو جو لوگ سپورٹس کرتے ہیں بات سمجھیں گے کہ اگر آپ اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں گے تو ویکنس انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بھول جائے گی اور آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ آپ کی بن جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سوال ہے، ہاؤ کین آئی انکریز مور ٹائم ان مائی روٹین فار ایکسرسائز. اب یہ گروتھ کا سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں ایکسرسائز اپنی بڑھاؤں. ظاہر ہے جب آپ ایکسرسائز بڑھائیں گے ڈپریشن کم ہوگی، انگزائٹی کم ہوگی. ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ میری انگزائٹی کیسے کم ہوگی.
یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے کہ وہ چیز کریں جس سے انگزائٹی آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی. فار ایگزامپل جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اینڈورفن. اینڈورفن سیلف کنٹرول کا کیمیکل ہے. اینڈورفن جو ہے وہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے, اور سیروٹونن بھی جو ہے وہ آپ کا نکلتا ہے. سیروٹونن ہیپینس کا کیمیکل ہے, اور باقاعدہ ریسرچز ہیں اس کے اوپر, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے. جو لوگ ریگولر واک کرتے ہیں وہ ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر روحانی ایلیمنٹ بھی ہے, اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے. جو اسپرچول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بھی ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں. سوال میں بس آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ نیگیٹو چیزیں ہمارا بڑا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں. آپ یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ نیگیٹو چیز میری زندگی سے ختم ہو جائے پھر میں ایکسرسائز شروع کروں, پھر پہلے یہ بندہ میری زندگی سے نکل جائے نا, پھر میں ایکسرسائز بھی کروں گی, پھر میں پڑھنا بھی شروع کر دوں گا, پھر میں یہ بھی وہ کبھی نہیں ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا, کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان, آپ کہتے ہیں میں نے ایلیمینیٹ کرنی ہے چیزیں, تو ایلیمینیٹ انشاءاللہ ہو جائیں گی. میں یہ آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا کہ چیزیں ایلیمینیٹ ہی نہیں ہوں گی. انشاءاللہ وہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائیں, اللہ کرم کرے گا. لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے پہلے ایلیمینیٹ پھر پروڈکٹیوٹی, تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. سوری, اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی ہے. پروڈکٹیو رہنا پڑتا ہے, کبھی کبھی اپنے آپ کو پک کرنا پڑتا ہے. وہ ایک پکچر تھی بڑی مزے کی, کسی نے مالٹا کاٹ کے اس کو ایسے بنایا تھا کہ وہ مالٹا اپنے آپ کو اٹھا رہا تھا, اپنے آپ کو اٹھا کے آگے چل رہا تھا. لٹرلی زندگی میں کبھی کبھی ایسے اپنے آپ کو پک کر کے آگے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سائیکولوجیکل امیونٹی بھی رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فزیکل امیونٹی بھی رکھی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو پک کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ شیطان وہ انسان کا کھلا دشمن ہے, اس کو جب نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے تو پھر اس کے لیے وہ پیس آف کیک بن جاتا ہے, پھر وہ اس پہ مزید اٹیک کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو ہوپ لیس اور وسوسے اور اوور تھنکنگ, اس کا بھی حل ہے اعوذ باللہ پڑھے بندہ, شیطان کے وسوسوں کو جھٹکنا سیکھے. ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور اللہ ضرور آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پرابلم سے گزار رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے.